پہلا آپ کا ہو گیا دعا کریں، دوسرا ہو گیا کہ ہم اظہار یکجہتی کے لیے یہی پلیٹ فارم ہے. اظہار یکجہتی مطلب فلسطین کو قائم تمہارے ساتھ، ہم تمہارے کہیں ساتھ مطلب بات کریں نہیں، فلسطین کے لوگ جو مسلمان بھائی ہیں ان کے ساتھ ہم ان کو یہ باور کرا دیں جی آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم آپ مطلب باتیں کر کے یہ والی بات. جی یہ ایسے. اب بات یہ کیسے پہنچے گی؟ سوشل میڈیا کے ذریعے. صحیح ہے. تیسرا آپ کا کیا پوائنٹ؟ تیسرا میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام سب سے ٹھیک ہے. اچھا، تو ابھی بس ریکارڈنگ سے پہلے گفتگو چل رہی تھی فلسطین کے مسئلے کے اوپر حل کیا آپ نے ماشاءاللہ کافی سال لگائے علم حاصل کرنے میں اور درس و تدریس کے اندر. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت فلسطین کے مسئلے کے اوپر امت مسلمہ سب سے پہلا قدم کون سا اٹھا سکتی ہے کہ وہ حل اس کا کرے؟ دیکھیں، امت مسلمہ کو تو سب سے پہلے جو مسلمان ہے نا، یہ مسلمان ہونا ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ پہلے تو ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں سارے، یعنی دعا کریں. ہاں پہلے سب سے پہلا جو ہمارا اسٹیپ ہونا چاہیے وہ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت سے ہم سارے رجوع کر لیں اور اللہ رب العزت کو راضی کر لیں. اللہ رب العزت کی مدد کے اوپر آنے کے لیے کہ اللہ کی مدد آ جائے، اس کے لیے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں طریقہ کار بتائیں وہ تو اپنا لینا. پھر سب سے پہلا اسٹیپ ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کی مدد کو شامل حال کر لیں، جو میرے اور آپ کے نبی نے ہمیں بدر کی رات پیغام دیا کہ جی آپ اگر کم لوگ ہیں تو اس پہ آپ کو گھبرانا نہیں ہے، ٹینشن نہیں لینی کہ ہمارا آگے کیا ہوگا. آپ نے اللہ کے اوپر ڈال دینا سب سے پہلے تو کہ جی اللہ رب العزت کے آگے اللہ کے نبی نے کیا کیا ہے، یا اللہ یہی ہے بس 313. اب آپ کے ہاتھ میں یا تو آپ ختم کر دیں یا آپ یہ کر لیں کہ جو ہے ہمیں فتح دے دیں. تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول کی، جو دعا انہوں نے کی. پہلے دوسرے نمبر پہ اسٹیپ آتا ہے کہ اظہار یکجہتی کی جائے. جو مسلمان بھائی آپ کے آج تکلیف میں ہیں کس وجہ سے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی اور تو ان کا قصور نہیں ہے نا. کہ مسئلہ جو یہ جو ہمارا سارا چل رہا ہے نا، اظہار یکجہتی ہمیں کرنی چاہیے، لیکن یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم اس موقف سے پیچھے کیوں نہیں ہٹتے. ان کے ساتھ ہم اظہار یکجہتی کرنے کی کہہ رہے ہیں، ہم ان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ جی آپ لوگ پیچھے کیوں نہیں ہٹ جاتے، صلح کر لیں. ہم ان کو کیوں نہیں کہہ رہے یہود کی بات مان لیں، ہم ایسا کیوں نہیں کہہ رہے؟ اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو وقتاً فوقتاً جو قبلہ اول کی عظیمت دل میں بٹھانے کے لیے جو باتیں کہی ہیں نا، وہ احادیث نبویہ سے مجھے اور آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے نبی ایک دفعہ صحابہ کے پاس موجود تھے. تو صحابہ میں گفتگو یہ چل رہی ہے کہ اللہ کے نبی ہمیں یہ بتائیں، بلکہ آپس میں گفتگو تھی یار یہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے یا مسجد اقصی میں. اب یہ گفتگو ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبی یعنی دونوں کی فضیلتیں بتاتے تھے. تو پھر صحابہ اللہ کے نبی سے پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیں نا کہ کیا اس میں ہم کس بات کی طرف زیادہ جائیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنا بلا شبہ فضیلت کی حامل ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے، اور لیکن مسجد اقصی ولنعم المصلی بہت اچھی جگہ ہے نماز پڑھنے کی، چاہیے کہ نماز پڑھو. اور دوسری بات یہ کہی کہ نماز پڑھنا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ادھر اس جگہ میں تمہیں اتنی جگہ مل جائے کہ مثل شطن فرسی، کہ اتنی جگہ کہ جس میں تم کھڑے ہو کر صرف اس مسجد اقصی کی زیارت کر لیں، یہ بہتر ہوگا پوری کی پوری دنیا سے. لیکن سر سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن آپ کے کہنے کا مطلب ہے سب سے پہلے ہم دعاؤں کا سلسلہ اپنا سٹارٹ کریں. میں چاروں چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، تو پھر انشاءاللہ آپ کو آگے سوال کرنے میں وہ ہوگا فائدہ. تو اس سے دوسرے جو میں نے بیچ میں بات کہی ہے، میں ویسے تو 4 نکات آپ کو بتاؤں گا، بیچ میں ایک یہ بات ایڈ کر رہا ہوں کہ ہم موقف سے پیچھے کیوں نہیں ہٹ رہے. میں اظہار یکجہتی کی جب بات کر رہا ہوں تو سوال یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ جی آپ اظہار یکجہتی کا کہہ رہے ہیں، آپ ان کو کیوں نہیں کہتے پیچھے ہٹ جائیں. تو بیچ میں جو ضمناً ایک سوال آنا چاہیے میں اس کا جواب پہلے دے رہا ہوں کہ ہم اس موقف سے اس لیے پیچھے نہیں ہٹتے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جگہ میں اتنی جگہ کسی کو مل جائے کہ دور سے زیارت کر لے مسجد اقصی کی، یہ پوری کی پوری دنیا سے بہتر ہوگا. حدیث ہے جی. اور ایک ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1407 ہے کہ جس کے اندر جو تیسرے اسٹیپ پہ میں یہ بات کوٹ کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی آزاد کردہ باندھی تھی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ، تو انہوں نے جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں بیت المقدس کے بارے میں آپ بتائیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وہ تو ارض المحشر والمنشر، یہ حشر نشر کی جگہ ہے، وہ تو فصل فی چاہیے کہ اس جگہ میں تم آؤ اور اس جگہ میں نماز ادا کرو. تو انہوں نے کہا کہ اگر نماز ادا کریں گے کیا ملے گا؟ تو انہوں نے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں ایک نماز پڑھنا ایسے ہی گویا کہ تم نے 1000 نمازیں پڑھی. پھر کہا یا رسول اللہ اگر ہم نہ جا سکیں. تو بھئی اس جملے کو سننے کے بعد میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ رب العزت صحابہ کے دل میں ڈالتے تھے کہ جی یہ سوال کر لیں. انہوں نے سوال کیا
کہ یا رسول اللہ اگر ہم وہاں نہ جا سکیں علم استطیع ان اتحمل الی، کہ ہم اگر اس جگہ نہ جا سکیں تو ہم کیا کریں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اگر تم نہ جا سکو اس جگہ پر تو تمہیں چاہیے کہ تم اس جگہ کے لیے تیل ہی بھیج دو جس سے اس مسجد میں چراغ روشن کیے جائیں۔ تو اب مجھے بتائیں اتنی بڑی فضیلت کی حامل جگہ سے کیا ہمیں پیچھے ہٹ جانا چاہیے؟ صحیح بات۔ اور پھر ایسی جگہ کہ جو ہے ہی ہماری، اگر آپ دور دیکھیں کہ جی دو لوگ کہہ رہے ہیں جن کے ذہنوں میں آج یہ سوال ہے کہ جی قبلہ اول بیت المقدس کی جگہ خرید و فروخت کی گئی کہ جی یہ یہود نے خریدی تھی، تو یہ بالکل غلط موقف ہے۔ خرید و فروخت تو کی گئی تھی، دو دور اس کے چلے تھے 1400 یعنی 1890 کے بعد سے، کہ ایک دور شروع ہوا، پھر دوسرا 1900 کچھ کے بعد 1912 تک یہ دور چلے جس میں 2 دفعہ خرید و فروخت ہوئی، لیکن یہود کے پاس اس پورے دور کے اندر جو زمین کا حصہ ہے نا وہ 2.6% ہے جو زوری خریدی تھی۔ ایسا نہیں کہ مسلمانوں نے بیچ دیا جی آئے آپ میں بیچنا چاہ رہا ہوں برائے فروخت لے لیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ زوری لی گئی۔